صحیفہ دل میں رقم فرما لیں۔ یوں بھی کوئی بھی علمی مسئلہ کسی پر روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لطف و عنایت پروردگار نہ ہو۔ کسی کتاب سے کوئی مسئلہ روشن نہیں ہوتا ہے، کوئی استاد کوئی مسئلہ روشن نہیں کرتا ہے۔ علمی مسئلے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دل میں اور دماغ میں کسی وقت اچانک ایک روشنی پیدا ہو جائے، اس طرح سے علمی مسئلے منکشف ہوتے ہیں۔ علمی مسئلے منکشف ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ روزمرہ کے مسئلے ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، روزمرہ کے مسئلے ہم عادی ہوتے ہیں اس انکشاف کے، جس طرح روز سورج نکلتا ہے تو ہم عادی ہو جاتے ہیں اس کے، لیکن اگر کبھی کوئی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے تو ہم اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی مشکل مسئلہ ہے جو حل نہ ہو رہا ہو اور وہ اس وقت عنایت پروردگار سے، لطف پروردگار سے منکشف ہو جائے تو ہم اسے کشف کہتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی علمی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو عنایت رب اکبر کے بغیر کسی پر روشن ہو جائے۔ تو یہ جو رشتہ منکشف ہوتا ہے ایک ذہن مومن میں، قلب مومن میں، یہ حسین کا مشیت سے رشتہ ہے۔ ظاہر استدلال کے طور، یعنی گفتگو دو مرحلے میں ہوتی ہے عموماً، ایک ہوتا ہے مرحلہ ثبوت اور ایک ہوتا ہے مرحلہ اثبات۔ اب یہ دو ذرا مشکل ٹرمینالوجیز آ گئیں، آپ ایک درود پڑھیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اب بالکل ٹیکنیکل جو علمی مثالیں ہیں وہ تو اس وقت اب نہیں دوں گا، اصطلاحی مشکل ہے تو اب اس کی تفصیلات اور بھی مشکل ہوں گی، لیکن ثبوت اور اثبات کے معنی ہے کہ مثلاً کسی شخص میں، اب بالکل طالب علموں کو سمجھانے کے لیے ایک تقریبی مثال دے رہا ہوں۔ 10 بچوں نے خوب محنت کی، پڑھا لکھا، کوئی خاص کمپٹیشن ہے، ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے۔ ان میں سے 10 کے 10 بچوں میں ہماری نگاہ میں صلاحیت ہے، سب نے محنت کی ہے، یعنی ان کے اندر یہ وصف، یہ صفت، یہ علم، یہ مہارت، یہ اسکل پیدا ہو گئی، وہ ہے ان کے اندر۔ ہم نے دیکھا انہوں نے بڑی محنت کی، تیاری کی، لیکن ابھی کمپٹیشن باقی ہے، اور ابھی واقعاً انہوں نے محنت ضرور کی، لیکن وہ مطالب، وہ مہارت کتنی ان کے نفس میں، ان کی ذات میں جاگزیں ہو سکے، کتنے راسخ ہوئے وہ مطالب، وہ معلومات کس قدر کلیئر ہیں ان کے ذہن میں، کتنا شفاف تصور ہے ان مطالب کا، یہ ہم ابھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ پڑھا ہے، محنت کی ہے، مہارت پیدا کی ہے، مگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب جب یہ ٹیسٹ میں بیٹھے اور ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو رزلٹ نے اعلان کیا کہ فلاں 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 کے اندر صلاحیت ہے، ٹیسٹ کے اعلان نے صلاحیت پیدا نہیں کی، ٹیسٹ کے اعلان نے موجود صلاحیت کا اعلان کیا ہے صرف۔ تو جو صلاحیت پہلے سے موجود ہے اسے کہتے ہیں مقام ثبوت، اور جو اعلان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقام اثبات۔ اس اعلان کے ریفرنس سے ساری دنیا کہتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ثبوت تو خود ان کے اندر وصف ہے نا، مہارت تو ان کے اندر ہے، لیکن عرفاً عام لوگ کیا کہتے ہیں، غیر علمی اصطلاح میں اس بات کو ثبوت اور ثبوت کو اس بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور فرمائے یہاں تو انبیاء، ائمہ، ان کا رشتہ ہوتا ہے مشیت سے،
مگر بعض اعلانات ایسے ہوتے ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مقام ثبوت کے اعلان کے لیے اثبات کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، ترتیب واقعات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ایک سے زیادہ ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں، ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا تعلق مشیت پروردگار سے، مشیت حق سے ہے۔ اور انبیاء میں بھی ہے، اور ائمہ میں بھی ہے، اللہ کے اور ولیوں میں بھی ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کا مقام بہت بلند ہے۔ اب تھوڑا سا اور طالب علمانہ انداز سے ابتدائی جو خلا ہے پر کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کل میں نے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آیا مشیت اور ارادہ دونوں مترادف ہیں یا نہیں، یعنی اگر ہم مشیت کا ترجمہ کریں تو ارادہ کریں گے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ لفظ محدود ہوتے ہیں، الفاظ کی تعداد محدود ہے، معانی نامحدود ہیں۔ یوں بھی مثلا میں محسوس مثال دوں جو سب کو یاد رہ جائے، چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں جو بہت علم کلام اور حکمت اور فلسفے سے الجھنے لگتے ہیں، لوگ روزمرہ کی گھریلو مثالیں دے دوں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا ناموں کی؟ اگر الفاظ کی تعداد زیادہ ہوتی تو ایک نام کے کبھی ایک سے زیادہ فرد موجود نہ رکھتے۔ اچھے اچھے نام، اچھے اچھے الفاظ مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کا نام مثلا احمد ہے، محمد ہے، محمود ہے، رشید ہے، راشد ہے، کوئی بھی نام لے لیں آپ، شکیل ہے، وسیم ہے، جسیم ہے، کوئی بھی لفظ ایک نام لیجئے اور پوچھئے اس نام کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ بہت لوگ ہیں۔ اس نام کے بہت لوگ ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، الفاظ اور ناموں کی تعداد کم ہے۔ محسوس مثال ہے نا، خود اپنے چھوٹے سے معاشرے میں دیکھیے، مہدی نام کے کتنے لوگ ہیں، حسین نام کے کتنے لوگ ہیں، حیدر نام کے کتنے لوگ ہیں؟ نام زیادہ ہیں اور کبھی کبھی یونیک نیمز تلاش کرنے میں محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، اور ملتے ہی نہیں الفاظ محدود ہیں، اسماء محدود ہیں اور افراد زیادہ ہیں ان سے نسبتاً۔ اسی طرح الفاظ محدود ہیں، معانی زیادہ ہیں، اور جب الفاظ محدود ہیں، معانی زیادہ ہیں، تو ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ معانی کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے مجبوری۔ تو ایک مقام پر مشیت کے معنی میں نے کل عرض کیے کہ اگر خوب غور و خوض کیجیے گا اور تمام علماء کی کتابیں نچوڑیے گا، وہ عبارت جوں کہ توں ملے گی نہیں جو میں نے گزارش کی ہے، لیکن یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مشیت کے معانی متعدد ہیں، ایک سے زیادہ معنی ہیں، ارادے کے معانی متعدد ہیں۔ خود قرآن مجید میں بہت بڑے عربی زبان کے لغت نگار ہیں، علامہ فیروز آبادی، جن کی کتاب القاموس بھی مشہور ہے، اور جنہوں نے قرآن مجید سے متعلق بصائر نام کی ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے علوم القرآن میں۔ انہوں نے لکھا کہ لفظ ارادہ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 5 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ